آج یہ سوال پوچھا ہی گیا ہے تو ایک چیز کی وضاحت بڑے تفصیل سے کرنا چاہوں گا. جی ارشاد فرمائیے. دیکھیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، سیدھے سادے ہوتے ہیں، جیسے باتیں کریں گے ہم ہماری بات مان لیں گے. ان کمپنیوں کے نمائندے آتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پھر لوگ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں کہ جناب ہم تو وہ کر رہے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں، ہم تو پراپرٹی خریدتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ پوری ایک ٹیم آئی میرے پاس اور مینیجر لیول کے کچھ لوگ تھے. تو میں نے کہا آپ کے ہاں سالانہ آڈٹ رپورٹ بھی آتی ہوگی آپ کی کمپنی کی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ پراپرٹی خریدنے کا ہے، اس سے نفع ہوتا ہے، وہ ہم اپنے ممبران میں تقسیم کرتے ہیں، تو آپ اپنی سالانہ آڈٹ رپورٹ لے کر آئیے. وہ تو لے کر نہیں آئے آج تک. میں نے آج خود جو ہے وہ مارکیٹ سے مختلف 3-4 کمپنیوں کی آڈٹ رپورٹ منگوائی، اسے پڑھا. اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ جناب اتنا جو ہے وہ کمپنی نے سعودی بینکوں کے اندر پیسہ جمع کروایا، اس پر نفع ملا. کوئی 10-15% کے قریب جو ہے وہ پراپرٹی خریدتے ہوں گے. پھر آگے ری انشورنس ہوتی ہے، اس سے پریمیم ان کو ملتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنا جو سرپلس ہوتا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. تو یوں مل ملا کر سودی جو معاملہ ہے وہ غالب ہوتا ہے. اور سادہ لوگوں کو تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جناب ہمارے اس معاملے کے اندر ہم کاروبار کرتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کروا دیتے ہیں، سرمایہ ایسے اداروں میں جو سود دیتے ہیں ان میں جمع کروا دیتے ہیں. بہرحال یہ جمع نہ بھی کرواتے ہوں، ان کا طریقہ کار تو غلط ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کاروبار پر، ہم مختلف کاروبار کی نوعیتوں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض حلال ہیں بعض حرام ہیں، حالانکہ وہ کاروبار ہیں. تو اگر ان کا کاروبار بھی ہوتا تب بھی ان کا طریقہ کار غلط تھا. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احکام شریعت کے اندر لکھا ہے کہ انشورنس جائز ہے. بات یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احکام شریعت کے اندر بالکل یہ لکھا ہے، لیکن آپ نے جس وقت لکھا اس وقت اسلامی حکومت نہیں تھی، غیر مسلم کمپنیاں تھیں، غیر مسلم اور مسلمان کے درمیان ربا کا معاملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان اسلامی ریاست کے اندر اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا. تو وہ اعلیٰ حضرت کا نام جو ہے وہاں پر غلط استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. ماشاءاللہ امید ہے کہ انشورنس کے حوالے سے بڑی تفصیلی رہنمائی ہمیں ملی. آج ہم لے کر تو ای میلز آئے تھے، ای میلز یہیں رہ گئی ہیں، کالز کا سلسلہ کافی تیزی سے جاری ہے. آئیے ایک اور کال اور سلسلے کی آخری کال شامل کر لیتے ہیں. ای میلز انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں بھی، نارملی ہم ای میلز کا جواب ای میلز پہ دے بھی دیا کرتے ہیں. آپ ای میل کرتے رہیے، آپ کو جواب ای میل پر ملتا رہے گا. اپنے سلسلے کی آخری کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آصف اختاری ہند گجرات کے شہر دھندوکا سے بات کر رہا ہوں. میرا عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ میرا ریڈی میڈ کا کاروبار ہے اور ساتھ میں شیئر بازار کا بھی کام کر رہا ہوں. تو یہ شیئر بازار کا جو کام میں کر رہا ہوں کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ عاشق بھائی گجرات ہند سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں آپ کو. اپنے سلسلے میں ریڈی میڈ پروڈکٹ کا بھی کام ہے اور شیئر بازار کا بھی. ریڈی میڈ پروڈکٹ تو ظاہر بات ہے گارمنٹس کا کام ہے، اس پر تو کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک شیئرز بازاری کا معاملہ ہے تو یہ جو کہ ہند میں رہتے ہیں اور ان کے جو ڈیلنگ ہے وہ مسلمان کمپنیوں کے ساتھ ہیں، غیر مسلم کمپنیوں کے ساتھ ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ شیئرز کے حوالے سے یہ علماء ہند سے ہی مسئلہ پوچھیں. ماشاءاللہ علماء ہند سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ماشاءاللہ گجرات میں ہمارے بہت زبردست مدنی کام ہو رہے ہیں. امید ہے کہ آپ مدنی اسلامی بھائیوں سے رابطے میں بھی ہوں گے تو وہاں علماء اہل سنت سے رابطہ کر لیا جائے اور مزید تفصیل دے دی جائے. ویسے اگر آپ چاہیں تو ای میل پر ہمارے دارالفتہ اہل سنت کو بھی ساری ڈیٹیل بھیج سکتے ہیں کہ آپ کا بزنس کا طریقہ کار کیا ہے، تو مزید انشاءاللہ اس پر رہنمائی دے دی جائے گی. ایک ای میل آخر میں، کالز تو کافی ہم نے لے لی. ایک اسلامی بھائی کی میل ہے، عبد الوہاب صاحب ہیں، اور وہ میل کرتے ہیں کہ جناب میرے پاس اللہ کے فضل سے 2 مکانات ہیں، جن میں سے ایک مکان میں نے رینٹ پر دیا ہوا ہے اور دوسرا مکان میں خود رہتا ہوں، اور نیچے والا پورشن رینٹ پر دیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کرنا حلال ہے یا ناجائز ہے، کیا ہے اس بارے میں؟ بہت ہی سمپل سا اور سادہ سا سوال ہے جی. اور ہمارے دارالفتہ میں جو اسلام میں جواب لکھتے ہیں بسا اوقات ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی سمپل سا سوال ہے. مثلا پچھلے دنوں ایک سوال آیا ہوا تھا
کہ کسی نے کہہ دیا کہ سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میری نعت پڑھو یا میری شان بیان کرو، یہ صحیح نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے یہ تو ایسا مطلب کہ سوال ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ ہے دنیا کا، اس کا کیا جواب لکھا جائے، سب جانتے ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ